You are watching E-Awaz TV, Voice of Community. جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے مظفر پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں بار بار ایک ہی ریکویسٹ کیا کرتی ہوتی ہوں. آف کورس اگر ٹورنٹو والوں کے لیے ہم یہ آپ ایڈورٹائز کرنا چاہتے ہیں تو ڈو ایڈورٹائز ود اس، بیکاز آف کورس ایٹ دا اینڈ یہ اسپانسر ہی ہیں جو ان ایونٹس کو، ان پروگرامس کو آپ تک لانے میں ہمارے مددگار اور معاون ہوتے ہیں. جہاں تک رہا یوٹیوب کے لیے، بیسیکلی یہ پروگرام ہم اپنے ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کے لیے تیار کرتے ہیں. اینڈ یوٹیوب پہ اگر سینسیشنل جھوٹ تے بھریا ہوا پلندہ ہوئے وہ چلتا بہت ہے، اور آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم کوئی بھی فالس کہیں پہ آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں یا کوئی فالس اوپر ہیڈ لائنز بناتے ہیں. جو ہم بات کرتے ہیں وہ آپ تک لے کے جاتے ہیں. پلیز اس چیز کو آنر اور اکنالج ضرور کیجیے گا. ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com ہے. میرے ساتھ اس پروگرام کو میں شامل ہوا کرتے ہوتے ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، اور آپ کی ویب سائٹ bittertruth.uk. اب تو بہت بڑے ہیرو بن گئے، اب تو انہوں نے اپنا ٹی وی چینل بھی چالو کر لیا ہے، تو آپ ان کے چیپر پروگرام دیکھا کریں. مجھے نہیں پتا وہ سچ پہ مبنی ہوتے ہیں کہ جھوٹ کے پر مبنی ہوتے ہیں، مگر اس پروگرام میں ساری لڑائی بھی ہو جاتی ہے، بیکاز میری کوشش ہوتی ہے کہ بھئی سچ بولو نا، بچوں کو، قوم کے لوگوں کو بے راروی کا شکار تو نہ کرو. میں نے ان کو ایک قرآن پاک کی آیت بھیجی. آج میں زیادہ لمبی بات چیت نہیں کروں گی. پلیز ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com پہ ضرور لاگ آن ہو. ایک آیت میں نے قرآن پاک کی بھیجی، اور آیت بھی بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے. میں اس کا مطالعہ کر رہی تھی بیکاز آف دا مڈل ایسٹ سمجھ لیں، بیکاز آف دا پرومسڈ لینڈ جس کو میں پڑھنا چاہ رہی تھی، بیکاز آف تابوت سکینہ کے بارے میں اپنی انفارمیشن قرآن کے لحاظ سے اکٹھا کرنا چاہ رہی تھی. تو قرآن میں بارہا یہ ذکر کیا ہے کہ مت مارو، کسی بھی انسان کو مت قتل کرو بلا وجہ. اور مسلمان کے لیے مسلمان کا مارنا تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا. اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ناپسند کیا شرک کو، اللہ نے سب سے زیادہ ناپسند کیا جھوٹ کو، اور اللہ نے اوپنلی کہا کہ مت مارو کسی انسان کو. خودکشی تک قرآن میں حرام ہے، مگر میرے ملک کے بیچ میں اس کو اٹھایا، اس کو مروا دیا، اس کو اٹھایا، اس کو مروا دیا، اس کو اٹھایا، اس کو مروا دیا. پہلے تو میں مورد الزام ٹھہراتی ہوں کہ اگر ہماری ینگ جنریشن کسی غلطی کا شکار ہے تو the responsibility is mother's responsibility, number one. Number two, then nation has to follow their leaders. آپ کی پوری انتظامیہ جو لے کر کے چل رہی ہے، آپ ذاتی مفادات کے لیے کسی کو آسمان کے اوپر چڑھا بھی دیتے ہیں، اور ذاتی مفادات کے لیے کسی کو آپ گرا بھی دیتے ہیں. گرانا تو معمولی بات ہے، آپ اس کو دنیا سے ہی مٹا دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناؤ یور پلیٹ فارم. بہت شکریہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا الولي سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. کروڑوں قرآن کی روانی کو ایز پر دعا اسی طرح قائم رکھے، اور اللہ کرے کہ آپ صحیح سچی انفارمیشن ہمیں دیں. آمین. ہم کروڑوں ہم تو سنا رب کریم کے ذات بار کے لیے، اور کروڑوں درود خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اب آپ نے کل مجھے یہ قرآن کی آیت بھیجی تھی، اور میں واقعی ویسے تو قرآن کی ہر آیت میں جی چاہتا ہے کہ اس میں آدمی گم ہو جائے اور اس کے مفہوم جانے، اور قرآن کا خود اپنا مطالبہ بھی یہی ہے. اور افلا یتدبر القرآن، اللہ تعالیٰ خود صاف مبارک ہے کہ تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ اس آیت پہ بڑی زبردست آیت آپ نے مجھے بھیجی، اس پہ غور کرتا رہا. اصل اس کا معنی جو آپ نے مجھے بھیجا اس کا ہے کہ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے، مگر حق کے ساتھ. اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطابق حق عطا کیا ہے. بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی. اب آپ
यकीनी बात है कि जब हम सोचते हैं तो अब हम अपने इर्द-गिर्द के हालात को जानते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब आप देखें हमारे पिछले 2 दिनों में हमारे मुल्क के अंदर पिछले 2 दिनों में कई दहशतगर्द हमले ऐसे कभी नहीं हुए थे जिस तेज़ी से जो अब हुए हैं, क्योंकि जब से हमने ज़रब-ए-अज़्ब और दूसरे गदर-फ़साद का किया था काम, उसके बाद तो काफ़ी ना ही खत्म ही हो गए थे सारे मामले, लेकिन यकदम इसकी जो है वो तादाद बढ़ गई है। और आप ये देखिए एक दिन में सिर्फ 5 वारदातों में 22 सिक्योरिटी एहलकार शहीद कर दिए गए और 12 दहशतगर्द जो है वो जहन्नम-वासी हो गए। फिर दहशतगर्दी की सबसे बड़ी वारदात जो है ना आपा वो मियांवाली में हुई, एयरबेस के ऊपर जहाँ दहशतगर्दों ने एयरबेस पे हमला किया, जिसे भला वो आईएसपीआर को बताओ उसे नाकाम बना दिया गया। और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने मियांवाली ट्रेन से एयरबेस पे जो अलग-सुबह उन्होंने जो हमला किया था उसमें ग्राउंड किए गए जो 3 तैयारे थे उनको थोड़ा-सा मामूली नुकसान पहुँचा और फ्यूल बाउज़र को नुकसान पहुँचा। अब ये है कि इस हमले की ज़िम्मेदारी तहरीक-ए-जिहाद नामी दहशतगर्द तंज़ीम ने कबूल की है, जिसका पहले कभी नाम नहीं सुना, ये पहली दफ़ा इसका नाम सुनना आया है। फिर अभी उस हमले से भी हम संभले नहीं थे, पता चला कि पसनी से ओमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी पर दहशतगर्दों के हमले में 14 फौजी जवान शहीद कर दिए गए। अच्छा, वो मामला अभी चल रहा था, पता खबर आ गई कि डेरा इस्माइल खां में पुलिस वैन के करीब धमाके में 5 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। फिर डेरा इस्माइल खां के एक दूसरे इलाके में भी, कराची में भी देसी साख्ता बम धमाके में एक हवलदार शहीद कर दिया गया। फिर और भी बात जिला लकी मरबत में भी यानी वो भी कार्रवाई हुई, उसमें भी दहशतगर्द मारा गया। लेकिन अब आईएसपी ने कहा है कि उन्होंने उनको दर्जन के करीब दहशतगर्द की पनाह-गहाही को कला कमा कर दिया है और फायरिंग के सीमित तबादले में हमारे मज़ीद 2 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। अभी आप देखिए कल जो हुआ हमला, मतलब उसमें तीरा के अंदर उसमें हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हो गए, 2 और हमारे फौजी, 4 दूसरे फौजी हमारे शहीद हो गए। यानी गोया पाकिस्तान बुरी तरह से फिर दहशतगर्दी का शिकार है। यानी फोर्सेज़ के ऑपरेशन भी जारी हैं, रोज़ाना की बुनियाद में बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे भी जा रहे हैं। फोर्सेज़ के जवान दुश्मन के वार अपने सीने पर रोकने से भी दरेग नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद ये हमें हैरत अंगेज़ है कि पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्स के जगह-जगह नाके लगे हुए हैं, तलाशियाँ जारी हैं, लेकिन दहशतगर्द भारी असला समेत कैसे गुज़र जाते हैं और हसास मकामात तक रसाई हासिल कर लेते हैं। यानी हमारी फोर्सेज़ के जवानों के जो अज़्म है, हिम्मत है, बहादुरी, शुजाअत, जुर्रत और अपनी ड्यूटी और मुल्क से जो इश्क है, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन सवाल ये है कि फ़ौज तो अपना काम कर रही है, किसी दूसरे की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है क्या? मुल्क के मुहाफ़िज़ों की हिफ़ाज़त किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है? यानी दीगर इदारे कहाँ हैं? क्या ये लाज़िम नहीं है कि मुल्क का मजमूई सिक्योरिटी का निज़ाम इस कदर फूल प्रूफ बनाया जाए कि कोई दहशतगर्द हसास ऐसी बात तक पहुँच ही ना सके? मैं पहले भी कई बार आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ, मुसलसल अपने मज़ामीन में लिखता भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ कि सिक्योरिटी नाकों की सूरत-ए-हाल बदतरीन हो चुकी है। फ़ौजी जवानों की जानें इतनी सस्ती नहीं है कि हाँ, रोज़ जनाज़े उठाते फिरें और खराज-ए-क़ीद पेश करते हुए उन्हें दफ़नाते रहें। अब लाज़िम है कि इसमें हम नज़रसानी करें, अपने सिक्योरिटी सिस्टम में नज़रसानी करें, अपनी मसरूफियात दूसरे कामों से उतार के इस तरफ लाई जाए जो कि वाक़ई काम है इनका मतलब है। मसला ये है, जो सबसे बड़ी बात जो समझा वो ये है और आप शायद इत्तेफ़ाक भी करेंगी, दरअसल गैर मुल्की ताकतें जो कि ये काम करवा रही हैं, वो पाकिस्तान के लोगों पर ये साबित करना चाहते हैं कि जिस फ़ौज पे तुम्हारा एतमाद है, वो फ़ौज इस काबिल नहीं छोड़ेंगे हम, ना है कि वो खुद अपनी हिफाज़त कर सके, तुम्हारी हिफाज़त क्या करेगी? ये है सबसे बड़ा जो वो जो जो दुश्मन बताना चाहता है कौम को। फिर सोशल मीडिया के ज़रिए जो बताना शुरू कर दिया जाता है। फिर आप ये देखिए अभी मियाँ वाली बेस के ऊपर हमला हुआ नहीं था कि उससे 2 घंटे 13 मिनट पहले ही ट्विटर पे यानी एक्स पे वो रा की तरफ से पैगाम आ गया। रा खुद तो नहीं लिखता, लेकिन रा के एजेंट होते हैं, जो ट्रोलर होते हैं, वो उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। अब इससे पता चल गया, उनसे ये गलती तो हो गई है बता के, मतलब अब उसपे रिकॉर्ड भी मौजूद है। 2 घंटे 13 मिनट पहले उसपे यानी जो बता उनको कैसे पता चल गया? अब ज़रूरत तो इस अमल की है कि अगर ये शूज़ आई थी, तमाम अदारों को बाँह मजबूत करते हुए हमें अपनी मॉनिटरिंग और स्क्रीन का फुल प्रूफ निज़ाम कायम करना चाहिए, ताकि कोई दहशतगर्द या इसका कोई हमायती जो है, हसास तंजीम तक पहुँचने से पहले ही कानून की गोली या जेल का शिकार बन जाए। यानी पुलिस समेत हर इदारे को जब तक दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग में शरीक नहीं किया जाएगा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतना भी आसान नहीं होगा। फिर दूसरी जानब फिर ये भी देखें कि आप जो यानी हमारी जो फ़ौज है, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी पूरी तवज्जो जो है
وہ سیاسی کاموں کے بجائے اس کام پہ ضرور لگائیں، کیونکہ اگر ملک ہوگا تو صحیح چیز ہوگی، سیاست ہوگی، ہر کام ہوگا۔ اب ملک کے اندر جو سیاسی باتیں ان کو اس پہ بھی آپ سے ہو جائے گی، لیکن میں یہ آپ کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اب جو ہم پوری توجہ ہم دے رہے ہیں، اب ہماری فوج کو ان کا پروگرام یہی ہے۔ اب آپ دیکھیے 3 صوبوں میں حملے کیے گئے، پنجاب میاں والی میں اور سرحد کے اندر اور بلوچستان کے اندر، یعنی 3 صوبوں کے اندر ایک ہی دن میں حملے کیے گئے، یعنی گویا دشمن جو ہے وہ کس قدر تیزی اور سرعت کے ساتھ ہماری فوج کو اور عوام کے درمیان یہ رشتہ جو ہے منقطع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ عوام کے اندر جو ایک وبا پھیل گئی تھی، لوگ آئے تھے، وہ اپنی ہماری فوج کے اور عوام کے درمیان جو محبت ہے اس کے اوپر جو 9 مئی کے بعد جو ضرب لگی ہے، اس کے بعد جو دوبارہ فوج کے پاس یعنی ایک موقع ہے کہ دوبارہ یہ ثابت کرے کہ فوج کا اور عوام کا رشتہ بڑا اٹوٹ ہے۔ کسی بھی ملک کی فوج آپا اتنی دیر تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہاں کی لوکل عوام اس کے ساتھ نہ ہو۔ پھر یہ ہماری اپنی فوج ہے، ہمارے اپنے بچے ہیں اس کے اندر، کتنے جنازے ہم اٹھائیں گے، کتنے ماؤں کو ہم مطلب بھائی دراصل کہ شہید کی موت جو ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور قوم کی حیات کے لیے وہ تو قربانی دے رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، گزشتہ روز دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ جہاں ملک دشمن عناصر زمینی حملے کر رہے تھے، وہیں دوسرے سائبر اسپیس اور سوشل میڈیا پر ملک دشمن عناصر اور ان کے ایجنٹ جو ہیں اور ٹاؤٹس جو ہیں اور ٹرالرز پاکستان میں جنگ شروع کیے ہوئے تھے۔ یعنی سب سے پہلے 3 نومبر کی رات بھارتی ایجنسی رات سے میں نے کہا نا کہ جو کیا ہے بڑا ہو جا رہا ہے، یہ اس کے خلاف کم از کم ہماری اسٹیٹ کو قدم اٹھانا چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے اور اس کے خلاف عالمی عدالت میں جانا چاہیے۔ یہ کیسے 2 گھنٹے 13 منٹ پہلے بتا دیا گیا، اسے بتا دیا کہ مجبڑا ہونے والا ہے، اس کے بعد جو ہے 5 حملے ایک ہی دن میں ہو گئے اور ہمارے 24 سے زیادہ جوان ہمارے شہید کر دیے گئے۔ پھر آپ دیکھیے اس کے بعد نہیں بھائی، کافی لمبا ہم نے اس کے اوپر ٹائم دے دیا، مگر جی میں تو صرف اتنا کہتی ہوں کہ جو ہماری انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، دس از بہت سے لوگ مجھے برا غلط کہہ سکتے ہیں، اٹس اوکے، اپنے گھر میں بھی بعض اوقات ہماری اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز ہوتی ہیں، اپنی ویکنیسز کا مجھے لگتا ہے ہمارے پاکستان کی ساری مشینری جو ہے نا وہ چند چیزوں کو نیگیٹو کرنے کے بیچ میں لگی ہوئی ہے۔ الیکشن کا ڈرامہ رچایا ہوا ہے، وہ بھی فیئر نہیں ہونے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اس کو آپ جیسے مرضی لے لیں۔ بہت سارے میڈیا کے اوپر جھوٹ بھی پھیلائے جا رہے ہیں ہمارے اداروں کو ڈیفیم کرنے کے لیے، ہمارے اپنے اداروں کی غلطیاں بھی ہیں۔ آج سے 15 سال کے بعد ہم سے یہ بھی غلطی ہوئی، ہم سے یہ بھی غلطی ہوئی، ہم سے یہ بھی غلطی ہوئی، اور بندے خدا کے اپنی پچھلی غلطیوں سے سیکھنے کے بعد آئندہ غلطیاں نہ کریں۔ اگر یہ دہشت گرد آ رہے ہیں، جناب جنرل غفور کے دور میں I had a chance to visit with my producers، ہم ٹورنٹو سے گئے تھے ISPR کو، کہ کتنی لمبی جنگ لڑی تھی اور پورے کے پورے ملک کو ان دہشت گردوں سے کلیئر کیا تھا، کیونکہ ہماری انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ اپنی نوکریوں سے ہٹ کے وہ اس سیکیورٹی کے بیچ میں پڑ گئے کہ کس کو پازیٹیو کرنا ہے اور کس کو مائنس کرنا ہے، تو اٹینشن از ڈائیورٹڈ، دیٹ از دا ریزن۔ لے کر کے آنا چاہتی ہوں، یعنی آپ پلس مائنس کی گیم کے بیچ میں اتنے برے طریقے سے پڑے ہیں۔ عام آدمی کی زندگی میں تو کوئی مر جائے، میں نے آپ کو جو آیت بھیجی تھی، میرا مقصد یہ تھا کہ اوپنلی اب یہ کہا جاتا ہے 2-4 بندے گر جائیں گے، 2-4 بندے لڑک جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ جو فیض آباد دھرنے کے لیے اب جو کورٹ میں معاملے چل رہے ہیں، یہ لفظ آپ سن رہے ہیں نا، میں اور آپ سن رہے ہیں یہ والے، کہ 10 بندے گر جائیں گے، 5 بندے ڈھہ جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ یہی کچھ ہی کرتے رہے اور آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے اگین سے آج وہی صورتحال ہو گئی۔ آئی ایم ویری سیڈنڈ بائی سیئنگ، جن لوگوں نے شہادت جن کو ملی، بہرحال ان کی زندگی تو امر ہو گئی، مگر نواز شریف صاحب پاکستان جاتے ہیں اور اس وقت پوری کی پوری مشینری ان کو پروٹوکال دینے کے اوپر ہے، چاہے آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات کر لیں، گورنر پنجاب کی بات کر لیں، آپ فیڈرل کی بات کر لیں، ظاہر ہے آرمی نظر تو کہیں نہیں آ رہی، مگر ان کو بھی نظر آتا ہے کہ پوری کی پوری فوج پتیاں نچھاور کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، فیک سٹوریز تو چل رہی ہیں نا، تو ادارے ان کی اٹینشن ڈائیورٹڈ ہے ٹو پروموٹ سم تھنگ ایلس، اور پچھلے دروازے سے ڈونٹ بلیم را، موساد نے بڑا کچھ کیا، جو آپ کی انٹیلیجنس آپ کے ملکوں کی انہوں نے بڑا کچھ کیا، وہ اپنے ملکوں کی حفاظت کے لیے، اپنے ملکوں کی بہتری کے لیے یہ تمام چیزیں کرتے ہیں۔ پاکستان میں میاں صاحب از
جو ان کو پروٹوکال مل رہی ہے از جسٹ لائک اینی پرائم منسٹر اور اینی ایکٹنگ اور پریزنٹ پوزیشن ہولڈر کو. آپ سے کوئک اس کا رسپانس چاہیے مجھے. اب بات یہ ہے کہ میں پہلے دن پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے. مان لیا اگر فرض کریں مان لیں کہ نواز شریف صاحب کو پچھلی عدالت نے ایک کانسپریسی کے تحت سزا دی تھی، وہ چلے گئے تھے باہر، لیکن باہر وہ عدالت سے سزا یافتہ تھے، گئے 50 روپے کے مچلکے کے اوپر گئے، جس نے 50 روپے کے مچلکے پہ ضمانت دی تھی وہ وزیر اعظم بن گیا، شہباز شریف کی بھائی. ہم بڑی دفعہ کر چکے ہیں مگر میں اداروں میں کو آپ اس سے کی کہہ رہا کوئی ابھی پرواہ ابھی نہیں ہے. ابھی اب آپ ان کا مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کو یہ پروٹوکال مل رہی ہے تو وی آر سینگ ہم میں ایز اے اسی نیکسٹ پہ آ پرائم رہا منسٹر. ہوں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے شخص جو کہ مفرور ہے اس کو پروٹوکول کس قانون کے تحت دیا گیا؟ اس کا آنسر چاہیے نا مجھے آپ سے. اس یعنی وہ کوئی قانون ہے ہی نہیں، یہ لا قانونیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام ان کو جس میں اعتراض کرتے تھے کہ جی پچھلی حکومت کا جو پچھلی حکومت جو چیف تھا باجوہ، اس نے عمران خان کو لایا اور پوری جو ایک ٹیم تھی فوجیوں کی وہ اس عمران خان کو لائی. تو ابھی دوبارہ اب یہی تجربہ کر رہے ہیں آپ. اب آپ یہ دیکھیں اس کو نواز شریف کو لایا گیا باقاعدہ طور پہ اور سیدھا جو ہے وہ اسلام آباد سے لاہور جایا گیا ایئرپورٹ کے اوپر، انہوں نے جلسہ کیا، جلسہ کرنے کے بعد اپنے گھر چلے گئے. اس کے بعد یہ کس قانون کے تحت کیا؟ پھر اگلے دن وہ عدالت میں گھر آ گئے. لے کے گئے، آپ سوچئے گا ان کے تھم پرنٹس لینے کے لیے ادارے بجائے اس کے کہ وہ اداروں. بہرحال آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ریز میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی تک تو وہ ابھی یہ کام چل رہا ہے. اب ایک اور جو ہوا ہے بڑا کام وہ یہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کل ایم کیو ایم کراچی سے جو ایک جماعت ہے ایم کیو ایم وہاں پہ پہنچی ہے اور ان کے ساتھ انتخابی اتحاد بھی ہو گیا. نواز شریف صاحب کی جماعت کا انتخابی اتحاد ہو گیا ہے. بلوچستان میں جو باپ ہے وہ بھی اتحاد کے لیے اس کا بھی وفد مل چکا ہے. اے این پی جو پشاور سے اس کے بھی لیڈر آ کے نواز شریف صاحب کو سلام کر چکے ہیں آ کے. گویا یہ تاثر دے دیا گیا ہے کہ اگلے وزیر اعظم آپ کے نواز شریف ہوں گے. اور اس کے بارے میں اب آپ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب نے فوری طور پہ ایک اور یہ بات کی کہ انہوں نے زرداری صاحب سے رابطہ کر لیا. بلاول نے باقاعدہ طور پر پریس میں آگے کہہ دیا کہ جی اس دفعہ وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہونا چاہیے. زرداری صاحب نے بھی یہ بات کہہ دی کہ جی میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. یعنی اس کے بیان کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ اب نون لیگ جو ہے جو کہ جہانگیر ترین کی پارٹی ہے، استحکام پارٹی، اس کے ساتھ بھی وعدہ کرنے پہ اگلے دنوں میں سن لیں گے کہ وعدہ ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کاف لیگ کو بھی دیکھیں گے، اس کے اندر ضم ہو جائے گا. یعنی یہ وہی معاملہ ہے، یہ وہی فلم دوبارہ چل رہی ہے جو باجوہ کے زمانے میں چلی عمران خان کے بارے میں، اب دوبارہ چلنی شروع ہو گئی ہے. تو جو چیز پہلے بری تھی، پہلے غلط تھی، غیر آئینی تھی، غیر قانونی تھی، اب اسے قانونی، اس کی قانون کی شکل کیسے، اسے قانون شکل دے دیں ہم، کیسے کر لیں. بہت شکریہ. اگلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ افغانستان سے جو اس وقت سینیریو ہے کہ پاکستان از اٹ انڈر امیریکاز پریشر بیکاز امیریکا وانٹ ٹو ٹیچ افغانستان ایز ویل. تو اس کی پاکستان کو کیا قیمت چکانا پڑے گی؟ یہ بہت شکریہ آپ نے سوال کیا. میں اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. میں سوچ رہا تھا دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی جو دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا تو الیکشن کا اعلان کیا ہے اور پاکستان جو دشمن طاقتیں وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں افراتفری پھیلے اور الیکشن نہ ہو. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، افغانستان کے جو افغانیوں کو جو واپس بھیجا جا رہا ہے یہ ٹائم غلط تھا، ٹائم نہیں ٹھیک تھا. میں اس کی تھوڑی سی آپ کو تشریح کر دوں کہ افغانیوں کی وطن واپسی میں بڑی رکاوٹ سامنے اب آ گئی ہے. یہ نہ تو افغان طالبان کی عبوری حکومت ہے، نہ ہی خود افغانیوں کی، بلکہ پاکستان اور امریکہ میں ایک دائمی مصیبت ہے. اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے 25,000 افغان باشندوں کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے ملک کے افراد کی فہرست بھی حکومت پاکستان کو فراہم کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان افغانوں کو ملک نہ کیا جائے. بنیادی طور پر یہ وہ افراد ہیں جو افغانستان میں اپنے قبضے اور قیام کے دوران امریکہ کے پے رول پر تھے اور ایجنٹ تھے، ان میں کوئی مخبر تھا، مترجم تھا، ان کی خدمات انجام دے رہے تھے. ان افراد کو امریکہ یورپ میں آباد ہونا تھا، لیکن ان کی متعلقہ حکومتوں کی اندرونی مزاحمت کی وجہ سے تاخیر ہوئی. اب بدلی ہوئی پالیسی کے طور پر امریکہ نے ان لوگوں کو جان بوجھ کر یا کسی بہانے پاکستان میں رکھا، لیکن حقیقت میں انہیں مستقل طور پر پاکستان ہی میں آباد کیا جانا تھا، جس میں ہماری گزشتہ حکومت نے اپنے دور حکومت میں رضامندی کا اظہار کیا. عمران خان کی حکومت نے بھی رضامندی کا اظہار کیا، پی ڈی ایم آئی اس نے بھی اس کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں. اب ان افراد کو پاکستان میں رکھ کر امریکہ کئی نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ہے. ایک یہ کہ یہ لوگ اپنے وطن کے قریب رہتے ہوئے امریکی مفادات کی خدمات جاری رکھیں گے.
دوسری بات یہ کہ کسی بھی مہم جوئی کو یا تو افغانستان کی عبوری حکومت کی طرح شمار کیا جائے گا یا اسے تمام افغانی پر معمول کا الزام لگایا جائے گا. اس لیے حقیقتاً یہ افراد پاکستان میں سرکاری طور پر تعینات امریکی ایجنٹ ہیں سب, جو امریکہ کے انخلا میں ان کے ساتھ آئے تھے. میں ان کا نہیں ذکر کر رہا جو کہ پہلے سے موجود ہیں, جن کے پاس شناختی کارڈ موجود ہے, جو کہ یو این او کی لسٹ میں بھی ہے, پاکستان کی لسٹ میں بھی موجود ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا. یہ وہ لوگ جن کے نہ پاسپورٹ ہے نہ کارڈ ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ امریکی انخلا کے ساتھ واپس آئے. اس لیے امریکہ گزشتہ 2 سالوں میں ان کی امریکہ اور یورپ منتقلی میں تاخیر کر رہا ہے. یعنی پاکستان سے تمام غیر ملکی وطن واپسی کی اس حالیہ پالیسی کے بعد سے امریکہ کو اپنے پلان میں صاف ناکامی دکھائی دی, تو ان حالات میں یہ لوگ بھی غیر قانونی ہونے کے بعد افغانستان واپس بھیجے جائیں گے. اب امریکہ کو خدشہ ہے کہ افغان حکومت انہیں غدار قرار دے کے پھانسی دے سکتی ہے, گولی مار سکتی ہے, جیلوں میں ڈال سکتی ہے, اور جو کہ حقیقت ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے طالبان کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا. اب پتہ نہیں ہے وہ طالبان معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے. طالبان نے اگر معاف کرنا ہوتا تو طالبان نے اب تک پالیسی اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہوتی. اب پاکستان کے لیے یہ افراد اتنے ہی خطرناک ہیں کیونکہ یہ امریکہ کے تربیت یافتہ ایجنٹ ہے, اور انہیں نہ صرف افغان طالبان حکومت کے خلاف استعمال کیا جائے گا بلکہ ہمارے ملک کے اندر پاکستان کی بھلائی کے خلاف بھی استعمال کیا جائے گا. اب آپ یہ دیکھیں جو دہشت گرد آئے ہیں ان کے پاس جو اسلحہ ملا ہے وہ سارا امریکن اسلحہ ہے. سب تو AK-47 دوسری چیزیں اور بھاری اسلحہ ہے, اور کچھ اسلحہ ایسا ہے جو کہ امریکہ نے ریسنٹلی یوکرین کو دیا ہے, اور وہ اسلحہ بھی ان کے پاس برآمد ہوا ہے جو مارے گئے ہیں دہشت گرد, ان سے ملا ہے. یعنی ان دنوں امریکی سفیر تاخیر حربے کے تحت جو ہے نا حقائق کو چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. یہی نہیں بلکہ جو دیدان پٹیل ہے وائٹ ہاؤس کا جو اسپوکس مین ہے, اس سے یہ سوال کیا گیا, اس نے سوال کا جواب نہیں جیسے وہ گول کر دیا. یعنی کچھ کوئی نہ کوئی بات اس کے پیچھے ضرور ہے. فی الحال ان افراد پاکستان کو کیا میں اجازت اس لیے دی گئی کہ اب خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف کہیں کھڑے نہ ہو جائیں, کیونکہ باقاعدہ تربیت یافتہ ہے اور یہی چاہتا ہے امریکہ یہ کام ہو. یہ ہے سلسلہ گورنمنٹ کے اندر کوئکلی, کیونکہ میں تو وہی چاہتی ہوں کوئک ڈائریکٹ رپلائی. آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ کیا گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے, کیا آپ کے انٹیلیجنس کے ادارے سوئے ہوئے ہیں کہ جب گورنمنٹ کی نادرا کی گاڑیاں کھڑی ہو کے اور دروازے اس کے بند ہوتے ہیں اور اندر پہنچا کے انہوں نے آن لوکیشن لوگوں کو ID کارڈز ایشو کیے ہیں. کیا یہ ریمنڈ ڈیوس کو جب نکالا گیا تھا اور جنرل پاشا کی بیہائنڈ دا ڈور جو پھرتیاں تھیں, کیا اب بھی کچھ لوگ وہی پھرتیوں سے کام لے رہے ہیں؟ اور جن لوگوں کے آپ یاد رکھیے گا اس طرح سے شناختی کارڈ آن لوکیشن جا کے بنا رہے ہیں, انہوں نے آپ کی بنیادوں کے بیچ میں پانی چھوڑنا ہے. کوئک رسپانس اس کا. اب فوری کوئک رسپانس یہ ہے کہ یہ جسم پہلے ہی زخموں سے چور ہے, اور اب ان زخموں میں یہ جو کام آپ نے بتائے یہ درست ہوا ہے. وہ گاڑیاں آپ کے انٹیلیجنس اداروں کو, میرا سوال یہ انٹیلیجنس اداروں کو وہ نادرا کی گاڑیاں آن لوکیشن جا کے ان کے کارڈز بناتی ہوئی نظر نہیں آئی, دروازے بند ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے, اندر جو چڑھ کے جو پیسے لے کے کارڈ بنا رہے ہیں وہ نظر نہیں آیا؟ اسی دن ایک گاڑی نہیں, میں آپ کو تفصیل پوری بتا دیتا ہوں. یہ 13 کے قریب گاڑیاں بلوچستان کے اندر اور سرحد کے اندر انہوں نے کام شروع کیا اور شروع کیا. اب وہ جو پتا چلا کہ 40,000 کارڈ ایشو کیے گئے, 40,000 کارڈ. سوال وہ تو آپ میں یہ تو ہمیں پتہ ہے, مگر میرا سوال تو یہ کہ آپ کے انٹیلیجنس اداروں کو نظر نہیں آیا تھا, انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کو وہ نظر نہیں آیا تھا کہ یہ کن کے کارڈز بن رہے ہیں؟ اب بات یہ ہے کہ ہونا تو یہ, آپ جو بات کہہ رہی ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ پہلے ہی پکڑے جاتے. اب 40,000 کارڈ بھی منسوخ ہوئے, نادرا کے 37 آدمی پکڑے گئے اور تحقیق ہو رہی ہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ مطلب پہلے تو واقعی ایڈے شیر سے نہیں ہو سکتے. نادرا کے 40 بندے کیا آپ 140 بندے بھی پکڑ سکتے ہیں؟ یہ گاڑیاں آپ کو چلتی پھرتی نہ نظر آئیں کہ واٹ دے ور ڈوئنگ ود آل دا اسٹف آن لوکیشن؟ آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے, یہ پہلے کیوں نظر نہیں آئی؟ ہاں, پھر آپ کے یہ تو ماؤں کے بیٹے جب شہید ہوتے ہیں یہ تو ان ماؤں سے پوچھئے گا نا, مگر جو آپ کے اوپر پیسہ لینے والے اور یہ آپ کی بات بالکل درست ہے, یہ سارے مجرم ہیں. یہ ہمارے جو ماؤں کے بیٹے جو شہید ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی یہی مجرم ہے, وہ یہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنے دہشت گرد مجرم ہیں. بہت شکریہ صاحب. یہ پروگرام کا جو حصہ ہے نا یہ رائٹ کسٹم کیبنٹری نے ہمارا اسپانسر کیا ہے. پرفیکٹ کچن کے لیے آپ آج کام کرواتے ہیں, 12 مہینے میں آپ نے پیمنٹ کرنی ہے, 12 مہینے وداؤٹ اینی انٹرسٹ. ان کا بہت شکریہ. میں یہی سے پروگرام کو کنکلوڈ کرتی ہوئی نکلوں گی.
اینتھنی بلنکن وزیر خارجہ امریکہ کے، انہوں نے اردن، لبنان، ترکی اپنا جہاز لے کے 3-4 دن گھومتے رہے ہیں، کہیں سے شنید نہیں ہوئی. اور مسلم ممالک میں بھی خاص طور پہ سعودی عربیہ اور یو اے ای، انہوں نے اتنا اسلحہ خریدا ہوا ہے، تو مطلب وہ کوئی ڈسپلے کے لیے تو نہیں خریدا ہوا. اینتھنی بلنکن از ویری فرسٹریٹڈ ایٹ دا مومنٹ. اللہ کرے کہ جو لوگ قیمت چکا رہے ہیں بہتر صورتحال دنیا کی پیدا ہو، مگر مجھے تو دنیا کی صورتحال دن بدن مخدوش سے مخدوش ہوتی چلی نظر آ رہی ہے. تو بہرحال میرا تو اپنا گھر جل رہا ہے، میں اور کسی کے بارے میں کیا بات کروں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. بالکل صاحب، آپ کے اداروں نے جو چاہا اس کے مطابق نواز شریف صاحب پاکستان بھی پہنچ گئے. جب پی ڈی ایم تھی بے شک شہباز شریف وزیر اعظم تھے، مگر نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم رہے. ہر آدمی ڈکٹیشن دینے کے لیے انگلینڈ جاتا رہا. الحمدللہ ہی از ان پاکستان. ناؤ ایوری بڈی کین ٹیک ڈکٹیشن فرام مری، یا پھر جہاں پہ ان کا گھر ہے وہاں سے ڈکٹیشن لے سکتے ہیں. اللہ میرے ملک کا حامی و ناصر رہے، آمین ثم آمین. مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ دس ٹائم از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام 54 71 اینڈ دس از وی آر ان 2003. ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، اور پھر آپ کو بتائیے کہ 6th جنریشن وارفیئر بھی چل رہا ہے. اگر اب بھی ادارے ہمارے نہ جاگے تو اٹ ول بی ٹو لیٹ. آپ پیسہ تو بنا لیں گے، گھر تو بنا لیں گے، عزت تو بنا لیں گے وقتی طور پہ، مگر اس ملک کو، یعنی وہ مرغی کو ذبح کرنے والی بات ہی ہوگی، سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو ذبح کرنے والی بات ہوگی. اللہ میرے پاکستان کا حامی و ناصر رہے. جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ فار بینگ ود اس. دنیا کی صورتحال ایوری لمحہ بدل رہی ہے، سو صرف پاکستان تک کنفائن نہ رہے، پاکستان کو پوری دنیا کے تناظر میں دیکھیں. امریکہ کی بہت بڑی ڈیفیٹ ہوگی. 2 وارز ایک وقت میں لڑ رہا ہے، افغانستان سے مر کے نکلا ہے، اور پاکستان نے اس کی کیا قیمت چکانی ہے. ابھی دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے، اور اللہ تعالیٰ میرا بھی حامی و ناصر رہے. سمیع اللہ بھائی کی تو ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، وہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے اور سب اوپر والوں کے پسندیدہ چاہے ہوئے شخص ہیں. بہت شکریہ سمیع بھائی. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. اللہ حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.